یہ کتاب ہے اعتقاد الفرقۃ الناجیہ المعروف بالاعتقاد العقیدہ الواسطیہ، تالیف ابن تیمیہ الحرانی. ابن تیمیہ کی کتاب العقیدہ الواسطیہ، چاپ اضواء السلف، کتاب چھپی ہے سنہ 1999 میں. ملاحظہ فرمائے اس کتاب پہ. ومن اصول اہل السنہ، اہل سنت کے اصول عقیدہ میں سے ہے سلامت قلوبہم والسنتہم لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اپنے دل میں اور اپنی زبان میں تم صحابہ کے ساتھ تمہیں پیار کرنی چاہیے. دل اور زبان سے کیا ہو؟ صحابہ کے لیے پیار ہونی چاہیے. تو ان کی بری باتیں نقل کرنا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا پھر. ٹھیک ہے نا. پھر اصل نمبر 274 میں وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، اور ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہیں ہم اس کو نقل نہیں کرتے، ہم اس سے امساک کرتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں. یہ کتاب اس کے شرح عقیدہ واسطیہ کس کی تالیف ہے؟ ابن تیمیہ کی. اس کے شرح بہت سارے شروح ہیں. یہ شرح ہے شیخ محمد صالح العثیمین. یہ محمد صالح العثیمین سعودی عرب میں یہ بہت بڑا عالم دین تھا. ایک منٹ. شرح العقیدۃ الواسطیہ لابن تیمیہ، الجلد نمبر 2، چاپ دار ابن الجوزی، کتاب چھپی ہے کب؟ سنہ 1421 ہجری قمری میں. اچھا، ریاض میں چھپی ہے. ٹھیک ہے بھائی. اس کلام کی شرح میں وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، یعنی عَمَّا وَزَعَ بَيْنَهُم مِّنَ النِّزَاعِ، صحابہ کے درمیان جو نزاع واقع ہوئے ہیں ان سے ہم ذکر نہیں کرتے. تو ہم کیا کریں؟ اس کے محمد صالح العثیمین فرماتے ہیں فالواجب علینا تجاہ هذه الامور نسکت عما جرى بین الصحابہ، کہ ہم ساکت ہو جائیں گے. اب تو جو نقل ہوا ہے ہم اس کو مٹھا تو نہیں سکتے. پرانے زمانے کے جو عالم تھے نا، پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی صدی، وہ تو کہتے تھے نقل ہی نہ کرو. اب ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے نقل کی ہے اب کتابیں چھپ گئی، اب کیا کریں؟ یہ عثیمین تو ہمارے زمانے کا، تو کہتے ہیں اس میں ساکت ہو جاؤ، اس کو ذکر نہ کرو، لوگوں کو نہ سناؤ. صحابہ کے درمیان یہ باتیں ہوئی ہیں. وَأَن لَا نُطَالِعَ الْأَخْبَارِ، مطالعہ بھی نہ کرو، دوسروں کو نہ سناؤ. تو کیا اس کو پڑھو بھی نہیں، اس طرح کی روایات کو پڑھنا ہی حرام ہے. اور تاریخ کو بھی پڑھنا حرام. مٹی پاؤ جی، خوب مٹی پاؤ، سب حرام کر دیا سالے نے. یاد الا المراجعہ للضرورہ، مگر کبھی مثلا شیعوں کا جواب دینا ہوتا ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ ہم مراجعہ کریں، کتاب دیکھنا پڑتا ہے، ولا پڑھنا بھی حرام ہے. اچھا میرے محترم ناظرین، اس بات کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی روایت، کچھ بھی نہیں ہے. ان لوگوں نے جو اپنا اصول بنا دیا نا کہ ہم صحابہ کے برے کام نقل نہ کریں، یہ ان کے پاس اس کی نہ حدیث ہے نہ روایت، کچھ بھی نہیں ہے. بس ان کی مجبوری ہے کہ اگر نقل کریں تو ان کا مذہب باطل ہو جائے. کہتے ہیں نقل نہ کرو تاکہ لوگوں کی محبت صحابہ کے لیے زیادہ ہو جائے. اچھا میں ایک چیز آپ کو دکھاؤں، ایک منٹ. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، سیر اعلام النبلاء، تالیف الذہبی الناصبی لا رحمہ اللہ، جزء العاشر، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، سن 1996 میں چھپی ہے. محمد ابن ادریس شافعی کے حیات میں، اس کے ترجمے میں، زندگی نامے میں، بایوگرافی بیان کرتے ہوئے جب اس کے متعلق برے اقوال آتے ہیں کہ شافعی کے متعلق اس کے معاصرین نے تو یہ کہہ دیا کہ شافعی جو ہے نا، شافعی تو اس کا کردار رنگیلا آدمی تھا. وہ تو
شافعی کیسا تھا؟ اس کا کردار کیا ہے؟ رنگیلا ہے، اور رنگ بھی اچھے نہیں ہیں اس کے، دبے ہی دبے ہیں. تو کہتا ہے اس کے صفائی کیا کہتا ہے؟ کلام الاقران اذا تبرهن لنا انه بهوى وعصبيه لا يلتفت اليه. کہتا ہے یہ اس کے زمانے کے اپنے لوگ تھے، یہ اس سے حسد کرتے تھے، حالانکہ وہ ان کے اپنے اپنے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے ان کے اپنے علماء ہیں اور ثقات ہیں جنہوں نے شافعی پہ تان دیے. اچھا کہتے ہیں یہ جو ہے ان کے زمانے میں یہ ان کا تعصب تھا اور یہ حسادت وغیرہ، ان کے اقران تھے، ایک زمانے میں رہتے تھے، حسادت کی وجہ سے انہوں نے یہ باتیں کہی، تو اس کو پہ آپ التفات نہ کیا کریں. اچھا بل یتوا ولا یروا، ان باتوں کو نقل بھی نہیں کرنی چاہیے، بل ان کو ختم کر دینا چاہیے. اچھا کما تقرر عن الكف عن كثير مما شجر بين الصحابہ، جیسے کہ یہی بات ہمارے اصول میں سے، اصول ثابتہ میں سے ہے کہ صحابہ کے متعلق کے درمیان جو اختلافی مسائل ہیں ان کو نقل نہ کریں، وقتالهم، اور صحابہ کے آپس میں جو لڑائیاں ان کو نقل نہ کریں. وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والاجزاء، لیکن کیا کریں کہ پھر بھی نقل ہوئی ہیں. کہتے ہیں مصیبت ہے کہ اس گل دے باوجود کہ الکف عما شجر بین الصحابہ اے واجب ہے، اس دے باوجود اے گلاں نقل ہوئیاں، کتباں بڑی پڑیاں، ایسا کی کراں؟ تو ہم کیا کریں، یہ باتیں تو نقل ہو چکی ہیں. کہتے ہیں یہ تو اس کے باوجود یہ کتابوں میں بڑی پڑیاں. تو عرض یہ ہے کہ اگر یہ اصل ان کا نہ ہوتا، چھپا دو، مٹی پاؤ نا، مٹی پاؤ، یہ شروع سے مثلا دوسری صدی پہلی صدی سے ان کا ہمارے زمانے تک یہ ہمیشہ کہ چھپاؤ 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 چھپاؤ، ان کا اصل نہ رہتا، ان کے اصول میں سے نہ ہوتا، تو صحابہ کا کیا مثلا کہ ابھی تو بھئی لازمی بات ہے، اگر یہ لوگ سچ کہتے ہیں نا، سچ کو نہ چھپاتے، تو کیا کیا باتیں ان کے کیا کیا جرائم ہمارے سامنے ہوتے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ عمری بھی نہیں ہوتا اس وقت، اگر یہ نقل کرتے نا تو سب شے ہو جاتے. ان کا مذہب بچا ہے اسی لیے، ان کا مذہب بچا ہے اسی لیے کہ چھپاؤ چھپاؤ کی وجہ سے، کور کرنے کی وجہ سے. اچھا تو کہتا ہے لیکن یہ باتیں تو کتب میں موجود ہیں، ہم کیا کریں؟ کہتے ہیں اچھا ان میں سے کہتے ہیں بعض جو ہے منقطع ضعیف ہیں، بعض جھوٹ ہیں. وَهَذَا فِيمَا بَأَيْدِينَا وَبَيْنَ عُلَمَائِنَا فَيَنْبَغِي طَيُّهُ وَإِخْفَاؤُهُ. لیکن سب جھوٹ تو نہیں ہے نا، سب تو ضعیف نہیں ہے، صحیح بھی ہیں. ہاں کہتے ہیں کہ ان سب کو چھپایا جائے. کیا کیا جائے؟ يَنْبَغِي طَيُّهُ وَإِخْفَاؤُهُ. طی بولتے ہیں چھپانے کو، طی بولتے ہیں کہ کسی چیز کو آپ لپیٹ دو. طی اصل میں بولتے ہیں لپیٹنے کو، اس کو لپیٹ دو. وَإِخْفَاؤُهُ، لپیٹ کے اس کو چھپا دو. طیُّهُ، یہ واجب ہے کہ ان کو لپیٹو اور ان کو چھپاؤ. بل اعدامہ، بل ان کو جلا دو، بلکہ ان کتابوں کو کیا کرو؟ معدوم کرو، معدوم نابود کرو. لپیٹو، چھپاؤ، بلکہ جلا دو، نابود کرو. کیوں؟ لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابہ، تاکہ لوگوں کے دل صحابہ کے لیے کچھ صاف ہو جائیں. لوگوں کے دل صحابہ کے لیے مقدر ہو جاتے، صحابہ کے کرتوت جو سچ ہے، جو حق ہے، لوگ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہم سناتے ہیں، تو لوگوں کی نیت خراب ہو جاتی ہے، ان کا عقیدہ ہی گر جاتا ہے. تو اس لیے ان روایات کو کیا کرو؟ لپیٹو، چھپاؤ نہیں، جلاؤ، تاکہ کیا ہو جائے؟ تاکہ لوگوں کے دل صحابہ کی محبت میں صاف ہو جائے. وَالتَّرَضِّ عَنْهُمْ، اور لوگ صحابہ سے بہت خوش ہو جائیں. وَكِتْمَانُ ذَلِكَ مُتَعَيِّنٌ عَنِ الْعَامَّةِ وَآحَادِ الْعُلَمَاءِ، ان بات صحابہ کے برے کرتوتوں کو چھپانا واجب ہے. واجب ہے کس پر؟ واجب ہے اس کو چھپایا جائے، عوام سے بھی، علماء سے بھی چھپایا جائے. وَكِتْمَانُ ذَلِكَ، اس کو کتمان کرنا، چھپانا، متعین واجب ہے. کس سے کتمان کیا جائے؟ عوام سے بھی، علماء سے بھی، سب سے چھپاؤ. اگر کسی کو مل جائے نا، دیکھیں ابھی ہمارے زمانے میں کتابیں بہت ہیں، کیونکہ ہمارے زمانے میں کیا ہے، مغرب کے صدقے کی وجہ سے نا، یہ مسلمانوں کے اپنے تو نہیں ہے، مغرب کے صدقے سے آپ کو بجلی ملی ہے. اب کہے گا نا کہ یہ آدمی کیا ہے؟ آدمی جو ہے ایجنٹ ہے. اور بھائی حق یہ ہے، حق کو حق بولو نا. تمہارے میڈیسن ہے، تمہارے بچے پیدا ہوتے ہیں، دوائیاں، یہ کب کہاں سے آتے ہیں؟ سب امریکہ کا ریسرچ ہے، سب امریکہ کا ریسرچ ہے. تمہارے پاس بجلی ہے، کس کی پیداوار؟ امریکہ کا. موجودہ دور اور تہذیب کا جو ہے، جتنی باتیں ہیں وہ ویسٹ سے آئی ہیں نا. ہمارے سوسائٹی کے جتنے چیزیں چلتی ہیں وہ تو ہماری اپنی تو نہیں ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، اچھی چیز ہے. اچھی چیز کافر سے بھی آئے تو اس کو ہم انکار تو نہیں کر سکتے. موجودہ دور میں پرنٹنگ پریس، یہ بھی مغرب سے آئی. کتابیں بہت ہیں اس لیے.
پرانے زمانے میں اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ کتابیں زیادہ ہوں، کتابیں کم ہوتے تھے، اور کتابیں وہ کتابت کرنی پڑتی تھی، کتابیں کے نسخے بنتے تھے، اور کتابیں بڑے قیمتی ہوتے تھے. سمجھ میں آئی نا بات آپ؟ کتابیں قیمتی ہوتی بہت، ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے کہ کتاب خریدے. تو اس لیے اس ذہبی کے زمانے میں اس طرح تھی، سب کتابیں مخطوط ہیں. تو وہ کہتا ہے اگر کوئی اس طرح کے حدیث کسی کو ملتا ہے نا، تو وہ کیا کرے، اس کو جلا دے، اس حدیث کو، اس کو علماء کو بھی نہ دکھاؤ نا، ختم کرو. ٹھیک ہے نا. وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العری من الهوى بشرط ان يستغفر لهم. ہاں کبھی ضرورت کے لیے ضروری ہوتا ہے، شیعوں کو جواب دینا ہوتا ہے، روافض کو جواب دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایسے میں وہ خلوت میں عالم جا کے چپکے سے جا کے پڑھے، مطالعہ کرے، خلوت میں چپکے سے جا کے پڑھے، دوسروں کو وہ کتاب نہ دکھائے، بشرط کہ وہ عالم خود جو ہے وہ غلط عقیدے کا حامل نہ ہو. ہوا سے کیا مراد ہے کہ وہ خود تشیع کی طرف مائل نہ ہو، اور وہ جب پڑھ رہا ہے نا وہ استغفار کرتا جائے. اس کی شرط ہے استغفار 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 کرے. ابو بکر عمر کے جو کرتوت ہیں پڑھے، تو وہ جو ہے نا وہ اس کے لیے استغفار کرتا جائے، اور صرف اس کی نیت یہ کہ مجبوری سے ہم پڑھ رہے ہیں کیونکہ شیعوں کو جواب دینا. اچھا، تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ یہ جب انہوں لوگوں نے اپنا اصول بنا دیا کہ چھپاؤ چھپاؤ مٹی پاؤ، ان کے پاس دلیل کیا آخر؟ ہم اگر اسلام میں کوئی چیز بھی کرتے انجام دیتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں اس کی دلیل ہے، روزہ رکھتے ہیں اس کی دلیل ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس کے لیے دلیل ہوتی ہے. ایسے تو نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کرو، جو مرضی کرو، ہے کہ نہیں میرے عزیز؟ اب دین اپنی مرضی کو تو نہیں ہے، دین اللہ کی جانب سے ہے. تو ان کے پاس یہ کیا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. خطیب بغداد کے دلائل میں نے آپ کو دکھا دیا، بعض نے تو واضح طور پہ کہہ دیا، اعتراف کیا کہ بھئی ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں یہ باتیں چھپانا اس لیے پڑتی ہیں کہ لوگ صحابہ سے بدظن ہو جائیں گے، لوگ ہمارے راستے سے نکل جائیں گے. واقعی ان کی بات صحیح ہے. اگر یہ سچ کہنا شروع کر دیں اور چھپانا چھوڑ دیں تو یہ شیعہ ہو جائیں گے، جیسے وہ بہت سارے مائل ہو گئے ہیں بھائی، ٹھیک ہے کہ نہیں.